دوستو ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کی ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے جو سامنے آئی ہے، اس کا میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک خبر ڈسکس بھی کرنی ہے، ذرا دل کی بات بھی کرنی ہے۔ ناظرین، ہماری حکومت کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں منع کرتا ہے عوام کو سبسڈی نہیں دینی ہے، پیٹرول سستا نہیں کرنا ہے، بجلی سستی نہیں کرنی ہے، ہر وہ چیز جو عوام پہ موت بن کے گر رہی ہے، بجلی بن کر گر رہی ہے، اس پہ کسی قسم کا ریلیف نہیں مل سکتا۔ لیکن جب بات آتی ہے اشرافیہ کے اپنے ریلیف کی، جب بات آتی ہے کہ اس سے خود کو فائدہ پہنچانا ہو، تو دوستوں وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، تب ان کو آئی ایم ایف منع نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف منع نہیں کرتا کہ اشرافیہ مفت بجلی کیوں لے رہی ہے، آئی ایم ایف نہیں پوچھے گا۔ آئی ایم ایف نہیں پوچھے گا کہ اشرافیہ سے یعنی سرکاری افسران سے ان کو مراد کیوں دی جا رہی ہیں، آئی ایم ایف نہیں پوچھے گا آپ سے۔ آئی ایم ایف یہ بھی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی جان جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان میں مفت پیٹرول ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے، آئی ایم ایف نہیں پوچھے گا۔ لیکن ناظرین، آج کی خبر میں جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کو 31 کروڑ روپے کے قرضے دیے ہیں، بلا سود قرضے دے دیے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ قرضے دیے کیوں، بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حالات، کیا ہمارے پاس وہ گنجائش ہے کہ اس طرح کے قرضے دیے جائیں۔ ناظرین، میں آپ کو جب بتاؤں گا کہ یہ قرضے کس طبقے کو دیے گئے ہیں جو آلریڈی پہلے سے مراد یافتہ ہے، اور جو مراد جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سننے کے بعد آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس مراد یافتہ طبقے کو کیا کسی قسم کے قرض کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہماری معزز عدلیہ جن کو لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو تنخواہ الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس کی مد میں 10,85,500 روپے ملتے ہیں، 500 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، بجلی، ٹیلی فون، گیس جتنی مرضی استعمال کی جائے اس کے کوئی اخراجات وصول نہیں آتے۔ باغ کی دیکھ بھال کے لیے 25,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ باغ، یہ غریب قوم، وہ قوم جس کے لیڈران آئی ایم ایف کے ترلے کرتے ہیں، لاکھ سے لکیریں نکالتے ہیں، ان کے امارات یافتہ طبقے کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ ہے 11,15,538 روپے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تنخواہ 8,29,875 روپے، چیف جسٹس کی تنخواہ 8,63,069 روپے۔ ناظرین، جب ثاقب نثار جب تھے نا تب ان کے حوالے سے خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنے لیے اضافی سہولیات اور مراد خود سے منظور کر لی ہیں۔ ایک یہ بھی بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے کہ خود سے منظور کر لیتے ہوتے ہیں ہمارے سرکاری افسران، یہاں تک کہ اپنی تنخواہ میں خود کا مطالبہ کر دیتے ہیں، خود بڑھوتری کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے صدر پاکستان نے، جن کے دل میں بہت درد ہے عوام کا، جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی اس سے بہت بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے بھی اپنی تنخواہ میں اس مالی سال میں 2 دفعہ اضافے کا مطالبہ کر دی۔ میرا سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیوں نہیں پوچھتا؟ جب عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، اگر ہم میڈیا کہتا ہے جناب آٹا سستا کر دو، آئی ایم ایف نہیں مان رہا، بجلی سستی کر دو، آئی ایم ایف نہیں مان رہا، پیٹرول سستا کر دو، نہیں جی آئی ایم ایف ڈیل کینسل کر دے گا۔ آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں پوچھتا ان سے کہ خود کو مراد کیسے دے دیتے ہو؟ آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بجلی مفت، پیٹرول مفت، نوکر چاکر آگے پیچھے، گھر مفت، بڑے بڑے پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں، جیسے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں افسر جاتا ہے پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ بات ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو، مجھے، پوری عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہے ہیں، آئی ایم ایف نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں ہم پہ، خود کی مراد۔ اور یہ رپورٹ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس رپورٹ کو کوٹ کیا تھا کہ یہ مراد یافتہ طبقہ سالانہ 18 ارب کی مراد کھاتا ہے، 18 ارب کی۔ یہ وہ ملک ہے جو 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ناک سے لکیریں نکالتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اپنے دوست اسلامی ممالک کے سامنے جا کے ترلے منتیں کرتا ہے کہ چند چلر ہمیں دے دو۔ اس کا مراد یافتہ طبقہ ایک سال میں 18 ارب ڈالر ہڑپ کر جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں مارتا۔ کیسے؟ ایسے 31 کروڑ روپے، 36 معذرت کے ساتھ میرے پروڈیوسر صاحب نے میری تصحیح کی ہے، 36 کروڑ روپے کے قرضے پنجاب گورنمنٹ نے دے دیے ہیں، بلا سود، کوئی سود نہیں ہوگا۔ چلے تو اچھی بات ہے، اسلامی ملک کا سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن بنیادی تنخواہیں جہاں آپ کی 10 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، مراد اس سے الگ ہے۔
خرچہ تو ہے ہی کوئی نہیں, بجلی مفت, گیس مفت, پانی مفت, گھر مفت, نوکر چاکر مفت, اس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ. تو یہ قرضے کس لیے؟ کیا آج آپ کی آج کی خبر چینی 200 سے اوپر بک رہی ہے, سبسڈی نہیں دے سکتے جی چینی میں, کیوں؟ آئی ایم ایف نہیں مانتا. اسی مراد یافتہ چینی مافیا کو پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں, اور ایکسپورٹ جب وہ کر رہا تھا پورے 16 مہینے ٹکا کے ایکسپورٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر کنٹرول کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اسی ایکسپورٹ کا جو مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچانا تھا. چینی یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی, ڈالر اوپر جا رہا تھا. یہاں کا برات یافتہ طبقہ ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ سے اپنی آمدن میں اربوں کا اضافہ کر رہا تھا ناظرین, اس لیے ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا گیا, ڈالر اوپر جا رہا تھا. چینی باہر بھیجی, قلت پیدا ہو گئی, یہاں چینی کی قیمت بڑھا دی. پھر وہی چینی حکومت نے آپ کے میرے پیسے یعنی قومی خزانے سے واپس امپورٹ کر کے 200 سے زیادہ اوپر بیچ رہے ہیں. آپ اور ہم ان کے لیے شاید کیڑے مکوڑے ہیں ناظرین, کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے تقاریر کرنے والے, قوم کا دم بھرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ایشوز کو کس طرح سیریس لیتے ہیں. اب جو میں آپ کو اگلی خبر دینے جا رہا ہوں, آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم ایف ان کو نہیں روکے گا خود کی مراد بڑھانے سے, آئی ایم ایف ان کو نہیں روکے گا مفت بجلی, مفت پیٹرول, مفت گھر لینے سے نہیں روکے گا نا. آئی ایم ایف کس چیز سے روکتا ہے؟ آئیے ناظرین, بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے نگران حکومت کا 400 یونٹس کے لیے ریلیف پلان مسترد کرتے ہوئے صرف 200 یونٹ والے صارفین سے بل قسطوں میں وصول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یعنی یہاں پہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ نہیں سر, آپ عام صارف کو 400 یونٹ کا ریلیف نہیں دے سکتے ہو, آپ کی ونڈو ہوگی 200. اب آپ کے سامنے آ جائیں گے منمناتے ہوئے, نہیں جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا, یہاں پہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آپ جو کر رہے ہیں خود کے ساتھ اپنی مراحت میں اضافہ کر رہے ہیں, وہاں پہ آئی ایم ایف خاموش ہے. ناظرین, ادھار دینے والے ادارے کی جو ہے اب اس چٹکی بھر مہربانی سے, جو اتنی سی مہربانی اس نے کی ہے, 25 کروڑ عوام میں سے صرف 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی فائدہ ملے گا. آئی ایم ایف نے بجلی بلوں میں معمولی ریلیف کے بدلے گیس قیمت نے عوام کو بڑی تکلیف دینے کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیف ہے وہ صرف 200 یونٹ والوں کو, جس سے صرف 40 لاکھ صارفین کو فائدہ ہوگا, مگر گیس کی قیمت میں جو ہوشربا اضافہ ہونے جا رہا ہے اس سے پوری کی پوری 25 کروڑ عوام متاثر ہوگی. بیسکلی یہ ریلیف نہیں ہے, یہ ایک اور ڈنڈا ہے, ایک اور کلہاڑا ہے جو آپ کی میری گردن پہ چلایا گیا. ناظرین, عوام کو جو بڑی تکلیف دینے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اور کہا ہے کہ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% اضافہ کیا جائے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے. ادھر حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے, شکر ہے اللہ کا ان کو عقل آ گئی ہے. اور سیکرٹری توانائی راشد لنگڑیال نے کریک ڈاؤن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جیز پولیس کا تعاون ہے. ہمیں معلوم ہے چوروں کے خلاف یہ مہم آسان نہیں, لیکن ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک لمحے کے لیے رکیے گا یہاں پہ. جو آج آپریشن شروع ہو سکتا ہے, ان کو پتا ہے کہاں کہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, یہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ یاد رکھیے گا, یہ خود چور ہوتے ہیں جو چوری روکتے نہیں ہیں. اور یہ تجویز میں نے پہلے بھی دی تھی ناظرین, آپ اس علاقے کے تھانے کی بجلی کاٹ دیں, اس علاقے کے ایس ڈی او اور ایکسین کے گھر کی بجلی کاٹ دیں, میں دیکھوں گا اس جس علاقے میں بجلی چوری ہوتی ہے حکومت پالیسی بنائے, جس محلے میں, جس کالونی میں, جس شہر کے جس علاقے میں بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے اس علاقے کے تھانے کی بجلی کٹ جائے گی, اس علاقے کے ایکسین اور ایس ڈی او کی بجلی کٹ جائے گی گھر کی. اگلے دن یہ چوری, یہ کنڈے نہ رک گئے, میرا نام بدل دیجئے گا ناظرین. یہ صورتحال ہے, لیکن یہ کریں گے نہیں. اب یہ ایک آئی واش ہے. کیا بتاتا ہوں آپ کو. کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ وزارت توانائی نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں ایک اور بڑا انقلابی فیصلہ لانے کی نویز سنائی ہے. وہ کہتے ہیں دکانیں بند, کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں, ایک ایسا ملک ہے ناظرین جو کہ ابھی جونچ رہا ہے, ابھی کوشش کر رہا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی. یہاں کا کاروباری طبقہ, پوچھے دکانے والوں سے, سارا دن مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں, گاہک نہیں آتا ہے, اور گاہک اگر آتا بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے سارے دن کی دہاڑی مزدوری کر کے رات کو وہ آئے گا. میں مانتا ہوں انرجی کنزرو کرنی چاہیے. ترقی یافتہ ممالک میں دکانیں صبح کھلتی ہیں 7 بجے 6 بجے, شام 6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں, آپ کے ملک میں ابھی آپ کے کاروباری طبقے کو کاروبار کی ضرورت ہے.
آپ کا ایک عام نوکری پیشہ آدمی یا ایک عام کاروباری آدمی شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کے پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جائے گا کسی دکان پہ، کسی ریسٹورنٹ پہ، تب اس کا کاروبار چلے گا۔ یہ معروضی حالات ہیں یہاں کے۔ اب کہتے کیا ہے یہ؟ ناظرین، ذرائع جو ہیں وزارت توانائی کے، ان کے مطابق اس تجویز پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک عمل درآمد کا امکان ہے۔ منتخب حکومتوں کی طرح نگران حکومت بھی بجلی بحران پر ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ ایڈ ہاک اور بڑے ہی یوں کہہ لیں کہ وقتی طور کے یہ جو ہیں وہ طریقے، یا تو یہ نالائق ہیں اول درجے کے، یا تو یہ انتہائی کیا کہہ لیں کہ مخلص نہیں ہے قوم کے ساتھ۔ یہ بات سنیں نا آپ، جو بات ہے انہوں نے اب تک کیا رونا رویا، لو جی معاہدے کر کے گئی تھی پچھلی گورنمنٹس تو کیپیسٹی پیمنٹس تو دینا پڑیں گی۔ کیپیسٹی پیمنٹ کیوں دینا پڑے گی؟ ملک میں بجلی کی پیداوار کی جو ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اب کوئی استعمال کرے نہ کرے، حکومت کو یا آپ کو مجھے، حکومت کو آپ سے مجھ سے پیسے لے کے ان آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہی دینی ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ کم بجلی کا تو ہے ہی نہیں جو دکانیں جلدی بند کروا رہے ہیں، مسئلہ ہے ناظرین بجلی کی کھپت کا۔ مسئلہ حل بازار اور دکانیں بند کرنا نہیں ہے۔ ملک میں سالانہ 589 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک بھر میں یومیہ 1 ارب 61 کروڑ اور ماہانہ 49 ارب 9 کروڑ روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ دستاویز کے مطابق ایک سال کے دوران ڈسکوز نے 116 ارب 50 کروڑ یونٹس خریدے، 97 ارب 34 کروڑ یونٹ صارفین کو فروخت کیے اور 29 ارب 17 کروڑ یونٹس چوری، کنڈے، تکنیکی نقصانات کی نظر ہوئے۔ اس دھندے میں پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی وہ سر فہرست ٹاپ پر ہے۔ پیسکو میں 77 ارب روپے کے 5 ارب 70 کروڑ یونٹس چوری ہو گئے۔ آئسکو، لیسکو، گیپکو، فیسکو، میپکو 100 ارب کا نقصان کر چکے، جبکہ پیسکو، ہیسکو، کیسکو، پتہ نہیں کس کو، سیپکو، ٹیسکو، یہ 489 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے یہاں۔ بہرکیف ناظرین، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، مسئلے کا حل بازار اور دکانیں بند کرنا نہیں بلکہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر 2000 ارب کا ڈاکہ ہے، جس سے ملک کا گردشی قرضہ 2.25 کھرب تک جا پہنچا ہے۔ مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں ہے بلکہ مفت بجلی کا مفتہ ہے، جس میں صرف سرکاری بجلی کمپنیوں کے افسران سالانہ 13 ارب روپے کی مفت بجلی اڑا کھاتے ہیں۔ مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں ہے بلکہ تقسیم کار کمپنیوں کے لائن لاسز کا ہے، جن کا حجم 520 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بلکہ اربوں کی نادہندگان ہیں، جس میں صرف سرکاری اور نیم سرکاری ادارے وابڈا کے 113 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں۔ بجلی کے بلوں اور ٹیرف کے مسائل کا حل پن بجلی بھی ہے، جہاں آئی پی پیز کے 78 روپے یونٹ کے مقابلے میں بجلی یونٹ 1.5 سے 4 روپے یونٹ تک دستیاب۔ بجلی کے بلوں اور ٹیرف کے اس مسئلے کا حل سولر انرجی بھی ہے، لیکن ستم بالائے ستم آئی پی پیز کے خوشنودی کے لیے شمسی توانائی سے صرف 1250 میگا واٹ کی نیٹ میٹرنگ کا گلا گھونٹنے کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے۔ جنہوں نے لاکھوں روپے بھر کے اپنے سولر پینلز لگوائے ہیں وہ بھی شاید ضائع ہونے جا رہے ہیں۔